سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے میدانوں میں کود پڑیں گے اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا تو کون تکبیر میرے نبی کے خلاف ایک لفظ بولے گا ہم مسلمان اس کے گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت شان رسالت کانفرنس منعقد کرنے پر اہل علاقہ والوں کو، اسٹیج میں آئے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہمیں اس خوبصورت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت مختصر ہے لیکن پر اثر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر جب آمنہ کے لال جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، اس روئے زمین پر تشریف لائے، رب نے سارے انعامات کی بارش کر دی۔ وہ کون تھا کہ جس کو رب نے شافی المحشر بنا دیا؟ وہ کون تھا جس کو رب نے ساقی کوثر بنا دیا؟ وہ کون تھا جس کی پیدائش کی سرزمین رب نے بیت اللہ جیسی چن لی؟ وہ کون تھا جس کو رب نے مدینہ جیسی پاکیزہ سرزمین عطا کر دی؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے آدم کی صفیت بھی ڈال دی؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے موسیٰ کا جلال بھی ڈال دیا؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ڈال دیا؟ وہ کون تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فکر و سوچ بھی ڈال دی؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب لم یزل نے حضرت داؤد کی بادشاہت بھی ڈال دی؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے پانی کو مسخر کر دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے فرشتوں کو اس کے تابعدار بنا دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے رمضان جیسا مہینہ عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے لیلۃ القدر رات جیسی نعمت عطا کر دی؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے کلام اللہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید نازل کر دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے معراج آسمانی کرا دی؟ وہ کون تھا جس کو رب نے کلام اللہ جیسی کتاب دینے کے بعد اس کو معراج آسمانوں پہ بلوانے کے بعد نماز جیسی نعمت عطا کر دی؟ وہ کون تھا کہ جس کے لیے رب نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے خدائی کے ساتھ اس کی مصطفی رکھ دی؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے اس کی امت میں ارحمو امتی بامتی ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے وہ اشدہم فی امر اللہ العمر جیسا عدالت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے وہ اصدقہم حیاء عثمان جیسا سخاوت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے وہ اغزاہم علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسی جسارت عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا بصارت عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے عبداللہ بن عمر جیسا فقیہ الامت عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی ایک انگلی کے اشارے سے رب لم یزل چاند کے 2 ٹکڑے کر
دے وہ کون تھا جب امت کے لیے انگلی ایسے کرے رب پورے امت کو پانی سے سیراب کر دے وہ کون تھا جس کے ایک دودھ کے پیالے سے سارے امت سیراب ہو جائے وہ کون تھا جس کے لیے رب نے عائشہ جیسی ادیبہ متاخرہ چن لی وہ کون تھا جب وہ قولو لا الہ الا اللہ کہہ دے رب لم یزل ابو بکر کی زبان پر عمر کی زبان پر عثمان کی زبان پر علی کی زبان پر ابو ہریرہ کی زبان پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان پر بلال حبشی کی زبان پر سلمان فارسی کی زبان پر آمنا وسلمنا جاری کر دے وہ کون ہے کہ جب مسجد اقصی میں امامتی کے لیے آگے ہو پیچھے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس کے مقتدی بنے وہ مقتدا ہو وہ امام ہو وہ کون ہے جس کے لیے صحابہ کرام اپنی جان مال کو قربان کر دے وہ کون ہے جس کے لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو یتیم کر دے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے انشاءاللہ اس نبی کے غلام بن کر ہم بھی اس گردن کو کٹوا کر دین اسلام پر پہرا دیتے رہیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آج کے شمالت شبل حق شبل حق میرے پیارے بھائیوں دوسری بات صحابہ کرام نے اس دین اسلام کی حفاظت کر کر ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا ہے یاد رکھ لینا اس بات کو رب لم یزل نے پہلے وعدہ کر دیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب نے کہہ دیا کہ بے شک جب حق آئے گا باطل بھاگ جائے گا بے شک باطل بھاگنے کے لیے گئے میرے پیارے بھائیوں دوسری جگہ رب نے کہہ دیا لن یضرکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار یہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے رب نے اپنے اس قرآن کے ذریعے تمام لوگوں کو پیغام پہنچا دیا میرے پیارے بھائیوں جب بھی باطل فرعون کی صورت میں آیا رب نے حق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا پوری دنیا نے دیکھا فرعون غرق ہوا حضرت موسیٰ باقی رہے حق باقی رہا میرے پیارے بھائیوں جب بھی باطل حضرت ابراہیم کی قوم کی طرح اس صورت میں آئی رب نے حق حضرت ابراہیم جیسی صورت پر عطا کر دیا لوگوں نے ان کو آگ میں پھینک دیا رب نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم دنیا نے دیکھا حضرت ابراہیم باقی رہے حق باقی رہا باطل مٹ گیا میرے پیارے بھائیوں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کری رب لم یزل نے برفعہ اللہ علیہ آسمانوں پر اٹھا لیا دنیا نے دیکھا کہ عیسائی مٹ گئے حضرت عیسیٰ باقی رہے یعنی کہ حق باقی رہا باطل مٹ گیا اس کے بعد میرے پیارے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مشرکین نے چاہا دین کو مٹا دیا جائے صحابہ کرام پر ظلم ستم کرے لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام قربانی دیتے گئے کفار مشرکین مٹ گئے دین اسلام باقی رہا میرے پیارے بھائیوں اور آگے چلتے ہیں سرزمین ہندوستان میں جب یہ انگریز و کانگریس ہمارے پیارے علماء کے سامنے آئے اس زمانے میں حضرت حسین احمد مدنی حضرت گنگوہی جیسے قاسم نانوتوی جیسے سپہ سالاروں نے ان انگریزوں کا مقابلہ کرا ان کانگریزوں کا مقابلہ کرا دنیا نے دیکھا سرزمین ہندوستان سے انگریز بھاگ گئے کانگریس بھاگ گئے حق باقی رہا باطل مٹ گیا اور آگے چلتے ہیں میرے پیارے بھائیوں سرزمین افغانستان میں امریکہ اور روس نے حملہ کرا 20 سال سے اوپر یہ جنگ جاری رہی مگر دنیا والوں نے دیکھا کہ روس و امریکہ بھاگ گئے اور پھر افغانستان باقی رہا یعنی کہ حق باقی رہا باطل مٹ گیا اور بنگلہ دیش والوں تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا عرب نے بھی دیکھا عجم نے بھی دیکھا یورپ نے بھی دیکھا ہندوستان نے بھی دیکھا پاکستان نے بھی دیکھا ساری کنٹریز نے دیکھا کہ 5 اگست والے دن ان نوجوان بنگلہ دیش نے باطل کو جوتے مار مار کر بھگا دیا اور حق باقی رہا
یہ باطل نے پوری دنیا میں، اس دنیا کو پوری باطل نے دیکھا کہ اس کو ہم نے ختم کر دیا. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ شان رسالت کانفرنس ہے، بڑا خوبصورت کانفرنس ہے. آخری بات، شش بات، بس ختم. میرے پیارے بھائیوں، اس نبی کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے انشاءاللہ، سب کچھ قربان ہے انشاءاللہ. مگر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک فتنہ قادیانیوں کا جو بڑا سر اٹھا رہا ہے، میرے نبی کے دشمن ہے. قادیانی مسلمان نہ کافر، اور آواز سے بولو، مسلمان نہ کافر، سب کافر مانتے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ سن 1973 میں 1973 میں جب سرزمین پاکستان میں ان لوگوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر کیا ہوا؟ اس زمانے کے علماء نے آواز دی کہ ان قادیانیوں کو پاکستان کے شنکشت کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے. لوگ اندولن کرنے روڈوں پر آ گئے، 10,000 لوگ شہید ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے؟ 10,000 لوگ شہید ہوئے. مگر کوئی پیچھے نہ ہٹا. بچے بھی شہید، بوڑھے بھی شہید، مہیلا بھی شہیدہ، مفتی بھی شہید، عالم بھی شہید. مگر لوگ پیچھے نہ ہٹے، سب نے جینوں میں گولی کھا کر اس بل کو پاس کرا دیا. میرے پیارے نوجوانوں، اے بنگلہ دیش کے محافظ ختم نبوت، اے مجاہد ختم نبوت، تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت حسین احمد مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے. اب نمبر تمہارا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب بھی ہمیں علماء کرام بنگلہ دیش کے سرزمین کے شنکشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے ہمیں بلائیں گے، ہم بھی گردن کو کٹوا کر سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے میدانوں میں کود پڑیں گے اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا، دیا جائے گا. تو کون تکبیر، نعرہ تکبیر، کافر کافر، قادیانی کافر، کافر کافر. تو پھر ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنا گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، ماں باپ کو قربان کر دو گے انشاءاللہ. ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ مسلمان ہے جو سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن کوئی بدبخت اگر میرے نبی کے خلاف ایک لفظ بولے گا، ہم مسلمان اس کے گردن کاٹ کے رکھ دیں گے. جزاکم اللہ خیرن. زندگی باقی، ملاقات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.